नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन ने अचानक तहरीके अदम एतमाद क्यों पेश की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने तहरीके अदम एतमाद पेश करने का फैसला खुद किया या उन्हें किसी ख़ास हलके की जानिब से ये इशारा दिया गया था कि अब वक्त आ गया है कि ये तहरीके अदम एतमाद पेश की जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि कभी कभार पाकिस्तान के जो मखसूस हलके हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म के इशारे आते हैं और उन इशारों पर भी पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कभी कभार बड़े ही सरप्राइजिंग किस्म के एक्शंस करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 11 अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्हें बागी ग्रुप कहा जाता है वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर क्या इस पूरी बाजी को उल्टाने के लिए तैयार हैं, और आखिर वजह क्या हुई कि पीडीएम की तहरीक जो कि अमली तौर पर अब ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर ये तहरीके अदम एतमाद लाने का फ़ैसला क्यों किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ऑपोजिशन ने आखिर तहरीके अदम एतमाद पेश क्यों की और क्या मौजूदा सूरत हाल में पूरी बाजी उलटने वाली है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प आदादो शुमार बताते हैं और इससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि क्या ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी या ये तहरीक नाकामी से दो चार हो जाएगी। तो मामला ये है कि कौमी असम्बली 342 नशिस्तों का ऐवान है और इस वक्त कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की जमातों में नून लीग सबसे बड़ी जमात है और नून लीग के पास इस वक्त कौमी असम्बली में कुल मिलाकर 84 अरकान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 56 अरकान हैं। यानी ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं इनमें मुस्लिम लीग नून के 84 और पीपल्स पार्टी के पास जो फिगर है वो 56 का फिगर है। इसी तरह बीएनपी मैंगल के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी एमएमए इसके पास 16 अरकान हैं और एएनपी के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 1 नशिस्त है। और यूं ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास मखसूस नशिस्तों पर आए हुए अरकान समेत तकरीबन 160 अरकान मौजूद हैं 342 के ऐवान में। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अगर बात करें कि उसकी नेशनल असम्बली में क्या प्रेजेंस है और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके अरकान की तादाद क्या है और क्या इस पूरे फिगर के साथ ऑपोजिशन की इस तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आपको बताएं कि तहरीके इंसाफ के पास 342 का जो ऐवान है कौमी असम्बली का, इसमें अपने जो उनके अरकान हैं पीटीआई के उनकी तादाद है 156। इसके अलावा कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ के एक कलीदी इत्तेहादी जो कि हर नाजुक मौके पर तहरीके इंसाफ को ब्लैकमेल भी करती है, ये तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं का इल्ज़ाम है, यानी काफ लीग। उसके पास इस वक्त 5 अरकान हैं नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में। एमक्यूएम के पास 7 अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 5 अरकान हैं। जीडीए के पास 3 अरकान हैं, जबकि शेख रशीद की 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी जो इस वक्त तहरीके इंसाफ से नाराज़ नज़र आती है और उसने कुछ मुतालबात भी तहरीके इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के सामने रखे हैं, उसके पास 1 रुकन है। यूं हुकूमती इत्तेहाद की जो कुल नशिस्तें हैं
وہ ملا کر بنتی ہیں 178 اور قومی اسمبلی میں اس وقت 4 آزاد ارکان بھی موجود ہیں۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ فیصل ووہڈا کی جو سیٹ خالی کی گئی تھی وہ سیٹ پیپلز پارٹی نے جیت لی تھی، جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھی۔ اب تحریک عدم اعتماد کا یہ جو پورا فگر ہے، اس کو دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی کیا سٹرینتھ ہے، اس کے اتحادیوں کی کیا سٹرینتھ ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کی کیا سٹرینتھ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی 6 سے 7 یا میکسیمم 8 ووٹ ایسے ہیں جو اگر ادھر سے ادھر ہو جائیں، یعنی تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے اگر صرف 7 سے 8 ووٹ بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ پوری بازی الٹ جاتی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے پاس 11 ارکان قومی اسمبلی ایسے موجود ہیں جنہوں نے علل اعلان تحریک انصاف کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو ان 11 ارکان قومی اسمبلی کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں ایک اور ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت کاف لیگ حکومت سے اس قدر ناراض ہے کہ بجٹ جیسے اہم موقع پر جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کاف لیگ کے جو وزراء تھے وہ شریک نہیں ہوئے۔ کیبنٹ میں طارق بشیر چیمہ کو شرکت کرنی تھی، لیکن وہ بجٹ کے موقع پر بھی وفاقی کابینہ کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان کو اس بات پر اتنی تشویش تھی کہ انہوں نے باقاعدہ طارق بشیر چیمہ کا نام لے کر پوچھا کہ کاف لیگ کے جو ہمارے اتحادی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ، وہ بجٹ جیسے اہم ترین موقع پر وفاقی کابینہ سے اور جو اتحادی جماعتوں کا ایک اجتماع تھا اس سے کیوں غائب تھے؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کاف لیگ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ کو اپروو کروانے میں بھی کاف لیگ اپنے تحفظات پہلے سامنے رکھے گی، اور جہانگیر ترین گروپ کے جو 11 ارکان قومی اسمبلی ہیں جو کہ بغاوت پر آمادہ ہیں، ان کا کردار بھی بہت ہی وائٹل ہوگا۔ اب اس پوری صورتحال میں اپوزیشن کو آخر کیا سوجھی کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ڈی ایم کے وہ تمام پلانز جو کہ اس نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے بنائے تھے، وہ تمام پلانز فیل ہو چکے تھے، اور بالکل کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس صورتحال میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے جیسا اتنا بڑا فیصلہ کرے گی۔ اور یہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقدام تھا اپوزیشن کی جانب سے، خاص طور پر اس صورتحال میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شدید اختلافات بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایک ٹیبل پر بیٹھے اور باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ اب اس کی وجہ اصل میں کیا تھی وہ وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان جو انڈائریکٹ پیغام رسانی تھی، جو بیانات کی صورت میں تھی، اس نے تو دونوں جماعتوں کے درمیان سخت تلخی پیدا کر دی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب حکومت کے لیے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، چاہے یہ مل کر کوئی حکمت عملی بنائیں یا اپنے طور پر الگ الگ حکمت عملی بنائیں، یہ کسی بھی صورت اب حکومت کو نہیں گرا سکتے۔ اور دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ شہباز شریف تو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے لیے، اپنے لیے اور مریم نواز کے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈیل کی کوشش کریں۔ یہ حکومتی حلقوں کا بھی الزام تھا شہباز شریف کے متعلق، اور انڈائریکٹلی وہ جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی حکومتی وزراء اپنے بیانات کے ذریعے یہی پیغامات بھجواتے رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کی ملاقاتیں شہباز شریف نے آپ کے نمائندوں کے ساتھ کی ہیں اور وہ کس طرح کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے اور جس کو پیش کیا گیا ہے باقاعدہ، اس کی وجہ یہ بنی کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک ہی دن میں 21 قانونی مسودے منظور کروا لیے،
اور جب یہ مسودے منظور کروائے جا رہے تھے تو بار بار اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی بھی کی اور اپوزیشن نے یہ کہا کہ آپ یہ ایک ہی دن میں جو ریکارڈ بنا رہے ہیں 21 قانونی مسودے آپ نے جو منظور کروائے ہیں اس پر کم سے کم گنتی تو کروا لیں. لیکن حکومت کو بہت جلدی تھی اور ایک ہی دن میں جب اپوزیشن کی بات سنے بغیر یہ 21 قانونی مسودے منظور کروائے گئے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ اب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی جو ڈپٹی سپیکر ہیں قاسم سوری ان کے خلاف. اور پھر یہ جو تحریک عدم اعتماد کا پورا ڈرافٹ تھا یہ ودن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 منٹس اس ڈرافٹ کو تیار کیا گیا. خرم دستگیر خان نے اس کو باقاعدہ سپیکر چیمبر میں جمع کروایا اور اب ہونا یہ ہے کہ 7 دن کے اندر سپیکر اس پورے معاملے پر یعنی تحریک عدم اعتماد کا جو ڈرافٹ جمع کرایا گیا ہے اس پر نوٹسز جاری کریں گے اور پھر اس کے اوپر رائے شماری ہوگی. اور قاسم سوری کے اوپر جو الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پورا جو ایک آئینی عمل ہونا تھا ان 21 مسودوں کی منظوری کے لیے اس آئینی اور قانونی عمل کو پامال کیا. تو اس وجہ سے اب اپوزیشن نے پھر مل کر فیصلہ کیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. لیکن اس کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیزر چھوڑا جائے اور ایک پلس چیک کی جائے کہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف اگر یہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کوئی ایسا نمبر حاصل کر لیتی ہے جس سے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا کم سے کم کوئی ایسا نمبر آ جاتا ہے کہ بالکل ایک کلوز فنش ہوتا ہے اور کوئی صرف 1-2 ووٹوں سے اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس ایک آپشن کھل جائے گا کہ وہ اگلے مرحلے میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر بھی غور کر سکتی ہے. یہ ہمارے جو ذرائع ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.